غدیر کے میدان میں مصطفیٰ پہنچے، 1.25 اصحاب کا مجمع تھا. اللہ نے کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ وہ پہنچا تو دیجئے جو آپ کو پہلے نازل کیا جا چکا تھا. تو جو ہے آپ کی، آپ وہ پہنچا دیجئے جو پہلے نازل کیا جا چکا تھا. جی اس معراج کے ماں کو آپ غدیر کے ماں سے جوڑ دیجئے گا تو سمجھ میں آ جائے گا. اور مولانا نے فرمایا نزلت فی ولایت علی بن ابی طالب، علی کی ولایت کے لیے نازل ہوئی. تو ایک معراج پہ بلا کے بلا فصل علی کی ولایت عطا کی، دوسرا ایک سیب عطا کیا جس سے نور حضرت زہرا زمین پر آیا. اس سیب کا آپ دنیا کے سیب پہ قیاس نہیں کیجیے گا، دنیا کا سیب نہیں ہے یہ. خود مولانا نے اس کی تشریح جو کی ہے کہ وہ جو سیب جنت کا، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جنت میں بھی وہ ایک ہی سیب ہے. جی حضور دیکھیں آپ نے کبھی سیب کا کوئی ایسا درخت دیکھا ہے کہ جس میں درخت ہوتا ہے نا تو بہت سارے سیب لگے ہوتے ہیں، لیکن وہ درخت ہے جس میں ایک سیب تھا خالی. اس لیے بی بی کی زیارت میں فقرہ ہے ہی نہیں کہ اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ. یہ امام ائمہ کی زیارت میں ہے کہ آپ کا نور اصلاب شامخہ سے ارحام مطہرہ میں منتقل ہوتا رہا، لیکن بی بی کا نور تو اللہ نے اپنے پاس فقط عرش پہ رکھا ہوا تھا، اور عرش پر بلا فصل اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا. وہ سیب جو ہے وہ شہد سے زیادہ شیرین اور سفید سے زور سے زیادہ سفید اور مشکمبر سے زیادہ جنت کے مشکمبر سے زیادہ خوشبودار اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا. وہ اس بات کا سبب بنا کہ نور حضرت زہرا زمین پر آئے. لہذا کسی نے کہا کہ اپنے محبوب کو خود سیب کھلایا ہوگا اور نور کو نور محمد سے ملایا ہوگا، نور کو نور محمد سے ملایا ہوگا. اور تیری آمد کی خبر سورہ کوثر میں بیاں کر کے رنجیدہ محمد کو ہنسایا ہوگا، کر کے رنجیدہ محمد کو ہنسایا ہوگا. اور تیری تخلیق سے پہلے ہی خدا تعالیٰ نے، اس نور کی تخلیق سے پہلے کیا ہے؟ ایک ہے تیری تخلیق سے پہلے ہی خدا تعالیٰ نے تیرا ہم پلہ تیرا کف بنایا ہوگا، تیرا ہم پلہ تیرا کف بنایا ہوگا اور تیرے قابل اسے ہر طور زمانہ سمجھے. دیکھیں سیدہ کا نور جب وہاں عرش پر ہے تو فرش پہ بھی تو کوئی ایسا مقام ہونا چاہیے نا جب علی کا نور اتر رہا ہے جو عرش جیسا ہو. اب سمجھ میں آیا کہ علی کو کعبے میں کیوں بلایا تھا؟ ہائے بات پہنچ رہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں. تیرے قابل اسے ہر طور زمانہ سمجھے، اس کی آمد کے لیے کعبہ سجایا ہوگا اور اس کے درجات زمانے کو بتانے کے لیے شاہ کونین نے ہاتھوں پہ اٹھایا ہوگا. مل کے تو جو ہے بس میں زیادہ طول کلام نہیں، ثواب حاصل کرنا تھا، آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے. آپ مومنین بھی بی بی کا ذکر سننے کے لیے ثواب کی خاطر یہاں فرش پر تشریف لائے ہوئے ہیں. تو ہم نے بات شروع کی تھی سورہ نور سے. نور بی بی فاطمہ کا بیان ہے سورہ نور میں، بشارت بی بی فاطمہ سورہ ضحیٰ میں، آمد بی بی فاطمہ سورہ کوثر میں، اللہ نے اپنے حبیب کو عطائے بی بی فاطمہ سورہ نجم میں، معرفت بی بی فاطمہ سورہ قدر میں. سورہ قدر جس کا آغاز ذکر بی بی فاطمہ سے، جس کا انجام ذکر امام زمانہ پر ہے. یا جب سورہ ہے سبحان اللہ، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. دیکھیں میں اس کو ایک اور ترتیب دے دوں بچوں کو ذہن میں بیٹھ جائے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے حبیب کو شب قدر پتہ کیوں عطا کی تھی؟ شب قدر جو آتی ہے ایک رات 1000 مہینوں سے افضل، وہ عطا اس لیے کی تھی کہ سورہ اسراء میں، جس کو سورہ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں، اس کی 60ویں آیت دیکھیے گا، یہ آخری منزل ہے آج کی حد تک. اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ. ہم نے جو آپ کو خواب دکھلائے نا حبیب، یہ انسانوں کا امتحان ہے، آپ نہ پریشان ہو، یہ امتحان انسانوں کا. وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ، اور ایک شجرہ ملعونہ ہے کہ جس کا ذکر قرآن میں ہے. رسول نے خواب میں دیکھا تھا اس شجرہ ملعونہ کو. پتہ ہے کس کیفیت میں؟ کہ رسول کی خلافت کے منبر پر بعد میں بنی امیہ آ جائیں گے، بندروں کی طرح ناچیں گے. تو رسول نے جب یہ دیکھا نا تو رسول بڑے مغموم ہوئے کہ میری ساری زحمت اس طرح سے کیا اکارت ہو جائے گی کہ بعد میں بنی امیہ آ جائیں گے رسول کے ممبر، خلافت کے ممبر میں، نعوذ باللہ من ذالک. تو رسول بڑے مغموم تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر وحی کی، توجہ کیجئے گا شاید ایک نیا رخ ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وحی کی کہ اے رسول آپ بالکل مغموم و فکر مند نہ ہو، اس لیے کہ بنی امیہ کی حکومت وہ جاری رہی سن 41 ہجری سے سن 132 ہجری تک. یہ بنتے ہیں 91 ایئرس، 91 سال، ٹھیک ہے. اس کے آپ مہینے بنائیے تو بنتے ہیں 1092 تقریباً مہینے. یعنی بنی امیہ کی حکومت رہی ہے 1000 مہینے. بنی امیہ کی جو حکومت کی مدت ہے وہ کتنی؟ 1000 مہینے.
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس خواب کے بعد حضور کے دل کو تسلی دینے کے لیے سورہ قدر نازل کیا کہ جو آپ کے ممبر کے قاسم ہوں گے نا، ان کی حکومت کی جتنی مدت ہے اس کے برابر ہم آپ کی امت کو ہر سال ایک شب ایسی عطا کر رہے ہیں جو 1000 مہینے سے افضل ہے. لہذا وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر. لیلۃ القدر جو ہے وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے. 1000 مہینوں سے افضل. ہر سال اللہ نے اپنے حبیب کی امت کو، اور امت میں عبادت کس کی قبول ہے؟ جو علی کی ولایت پر ہے. یعنی اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک رات ایسی عطا کی کہ اگر وہ اس ایک رات میں اعمال انجام دے تو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے. یعنی پوری بنی امیہ کی حکومت سے افضل ہے. تو بنی امیہ کی پوری حکومت کے مقابل میں اللہ نے اپنے حبیب کو ایک رات شب قدر کے طور پر 1000 مہینوں سے افضل عطا کی. لہٰذا اب سمجھ میں آتا ہے کہ شب قدر کا ظاہر ہے وہ ایک رات جو 1000 مہینوں سے افضل، شب قدر کا باطن ہے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. اس لیے کہ مولا نے فرمایا کہ اللیلہ ہی فاطمہ، لیلۃ سے مراد بی بی فاطمہ ہے اور قدر سے مراد اللہ ہے. یعنی لیلۃ القدر اللہ کی فاطمہ. ہائے ہائے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے لیلۃ القدر میں قرآن نازل کیا. اب اس شب میں اور بی بی فاطمہ الزہرا میں وہ جو شباہت جو بیان کی گئی شب قدر میں، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ شب قدر میں ایک قرآن نازل ہوا ہے، اور وہ بھی نہ بولتا ہوا قرآن. بڑی عظیم رات ہے، لیکن قرآن صامت نازل ہوا ہے شب قدر میں، اور 11 بولتے ہوئے قرآن نازل ہوئے ہیں بیت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا میں. اس لیے لیلۃ القدر کی حقیقت بی بی فاطمہ ہے. وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر. ایک شب ہے لیکن 1000 مہینوں سے افضل ہے. سبحان اللہ. اس لیے جناب اختر چنوٹی صاحب نے کہا تھا کہ اختر در بطول سے ادنا سی شے نہ مانگ. اتنے بڑے در پر ہو اختر، اگلا مصرع اگر پہنچا سکا تو محنت آج کی وصول ہو جائے گی. اختر در بطول پہ ادنا سی شے نہ مانگ، کم ظرف تو نے خواہش جنت فضول کی. تو جو ہے آپ کی جی 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 آپ کو کہیں نعرہ حیدری مل کے انشاءاللہ سے. سیدہ کی خوشنودی کے لیے یو علی توجہ ہے جی، کیونکہ وہاں اس بی بی کے در پر ہیں کہ جہاں 11 قرآن بولتے ہوئے نازل ہوئے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. تو شب قدر میں ہے عظمت معرفت فاطمہ. اور اختتام کر دوں بات کا، سورہ آل عمران میں ہے صداقت فاطمہ، سورہ احزاب میں ہے طہارت فاطمہ. جی سورہ آل عمران میں بیان ہے، مباہلہ کا بیان بھی ہے جہاں صداقت کا بیان ہے. مباہلہ تو فتح ہی ہوا ہے بی بی فاطمہ کے. دیکھیں میں ویسے نہیں کہہ رہا، نجران کے جو عیسائی آئے تھے نا وہ حضور کو تو دیکھ رہے تھے مسجد میں، مولا علی بھی ساتھ میں ہوتے تھے، امام حسن امام حسین بھی وہیں ہوتے تھے. کس وجود کا اضافہ ہو گیا کہ مباہلہ فتح ہو گیا؟ یہ عظمت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. اس لیے حدیث قصہ میں جب بی بی تشریف لائیں فَلَمَّا اكْتَمَلْنَا جَمِيعًا تَحْتَ الْكِسَى، جب ہم مکمل ہو گئے قصہ میں. دیکھیں عربی میں پھر دو الفاظ ہیں، ایک ہے اجتماع جو ہم اردو میں بھی کہتے ہیں اجتماع. اس وقت آپ اجتماع میں بیٹھے ہوئے، اتنے مومن اجتماع میں بیٹھے ہوئے، لیکن یہ جو آپ اجتماع میں بیٹھے ہوئے نا ایک دوسرے کو کمپلیٹ نہیں کر رہا. توجہ ہے آپ کی؟ سب آئے ہیں اپنے اپنے انفرادی طور پر، لیکن عربی زبان میں ایک اور لفظ ہے اجتماع کے ساتھ اکتمال. ایسا اجتماع کہ جس میں ایک دوسرے کو مکمل کر رہا ہو. یہاں حدیث کے سامنے نہیں فَلَمَّا اجْتَمَعْنَا جَمِيعًا، ہم جب جمع ہو گئے، اجتماع میں نہیں فَلَمَّا اكْتَمَلْنَا جَمِيعًا تَحْتَ الْكِسَى. فاطمہ آئے تو پنجتن پھر مکمل ہوتے ہیں. آخر تک مل کے اللہ. جو ہے بات پوری ہو رہی ہے اب، اور اس وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے آواز آئے کہ انی ما خلقت السماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیہ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسہ الذین هم تحت الکسا. نہ میں نے، دیکھیں جب کہیں مجلس عزا ہو، اور مجلس عزا بہرحال فرش بچھایا جاتا ہے، اہتمام کیا جاتا ہے، روشنی کا انتظام ہے، پانی کا اہتمام ہے، یہ سب سنت خدائی ہے جس پر آپ عمل کر رہے ہوتے ہیں.
اس لیے کہ سب سے پہلے اللہ ہے، کہتا ہے کہ میں نے آسمان کا شامیانہ لگایا، میں نے زمین کا فرش بچھایا، میں نے سورج و چاند کو روشن کیا، میں نے پنجتن کے لیے پانی کی سبیلوں کو یعنی سمندر کی سبیلوں کو لگا دیا، سب کچھ کیا الا فی محبت ہؤلاء الخمسہ، ان 5 کی محبت میں، الذین هم تحت الکساء، جو چادر کے نیچے ہیں۔ جبریل نے کہا یا رب ومن تحت الکساء، چادر میں کون ہے؟ میں ہاتھوں کو جوڑ کر کروں، اے جبریل یہ 22ویں سال ہے کہ جب آپ قرآن لے کر آ رہے ہیں، 10ویں ہجری میں قرآن نازل سورۃ آیت تھی نازل ہو رہی ہے، تو آپ 22 سال سے تو مصطفیٰ کے پاس قرآن لے کر آ رہے ہیں، تو جانتے نہیں کہ چادر میں کون ہے کیا؟ آپ ذوالفقار لا چکے ہیں مرتضیٰ کے پاس، تو جانتے نہیں ہیں مرتضیٰ کی خدمت میں بھی آ چکے ہیں، بی بی فاطمہ کی چکی چلا چکے ہیں، حسنین کا جھولا جھلا چکے ہیں، بھائی سب کی خدمت میں تو آ چکے ہیں، تو پھر پوچھ کیوں نہیں چادر کے نیچے کون ہے؟ اللہ جانے کیا کہ مسئلہ، تو شاید جبریل کا جواب یہ ہو کہ میں جانتا ہوں ہر ایک کی خدمت کر چکا ہوں، مصطفیٰ کی خدمت بھی، بی بی کی خدمت بھی، مولا مرتضیٰ کی خدمت بھی، حسنین کریمین کی خدمت بھی، لیکن آج جب یہ سارے انوار ایک ساتھ چادر میں ہیں نا، تو پوچھنا چاہتا ہوں اللہ سے کہ تعارف مصطفیٰ کے ذریعے سے ہے؟ ایام فاطمیہ میں آپ تشریف فرمائیں، کاش میری بات پہنچ جائے، یا تعارف مرتضیٰ کے ذریعے سے ہے یا تعارف فاطمہ کے ذریعے سے؟ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ مصطفیٰ ہیں، یہ مصطفیٰ کی بیٹی ہے، مصطفیٰ کے داماد ہیں، مصطفیٰ کے نواسے ہیں۔ اللہ نے یہ بھی نہیں کہا کہ یہ مرتضیٰ ہیں، مرتضیٰ کے چچا زاد بھائی ہیں، ان کی زوجہ ہیں، ان کے بیٹے ہیں، کہ ہم فاطمہ تو و ابوہا و بعلوہا و بنوہا، یہ فاطمہ ہیں، فاطمہ کے بابا ہیں، فاطمہ کے شوہر ہیں، فاطمہ کے بچے ہیں۔ بات پہنچ رہی ہے، بات ابھی اور آگے ہے۔ میں کہوں گا پروردگار ان سب میں تو سب سے افضل تو بہرحال رسول ہیں، تو رسول کے ذریعے سے کیوں نہیں تعارف ہے کہ یہ محمد ہیں، یہ محمد کے چچا زاد بھائی ہیں، محمد کی بیٹی ہیں، محمد کے نواسے ہیں؟ شاید وجہ یہ ہو کہ اللہ کی جانب سے یہ جواب آ رہا ہے گویا کہ بعد از وفات رسول، اگر خالی یہاں رسول کی رشتہ داری بتلاؤں گا نا تو بہت سے ایسے ہوں گے بعد از وفات رسول کہیں گے ہم بھی رسول کے رشتہ دار تھے، وہ اپنی رشتہ داری جتا کر خود اہل بیت میں گھس جائیں گے، گھسنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ نے پہلے ہی واضح کر دیا اہل بیت فقط رسول کے رشتہ دار کو نہیں کہتے، اہل بیت رسول کے ساتھ بطول کے رشتہ دار کو کہتے ہیں۔ یہ بتلاؤ سیدہ کے ساتھ کس کا تعلق ہے؟ اس لیے کہا یہ فاطمہ ہے، فاطمہ کے بابا ہے، فاطمہ کے شوہر ہے، فاطمہ کے بچے۔ بات تمام ہو گئی۔ اس لیے مرکز تطہیر میں بھی بی بی فاطمہ ہے، مباہلہ میں بھی بی بی فاطمہ ہے، وہاں بھی نبوت کے بعد جو مرکز ہے وہ بی بی فاطمہ ہے۔ عصمت پھر امامت، یعنی نبوت سے امامت تک پہنچنا ہے تو گزرنا پڑے گا در فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے، اس کے بغیر کسی کو امامت نصیب ہی نہیں ہو سکتی۔ جی علی کا در ہی اسے نصیب ہوگا جو آئے گا در زہرا سلام اللہ علیہا پر۔ جو زہرا کے دشمنوں سے عداوت رکھتا ہے وہی علی ولی اللہ پڑھ سکتا ہے۔ جی ہر ایک علی ولی اللہ پڑھ ہی نہیں، توجہ ہے؟ اسی خاطر وہ 5 میں سے جو کہے کہ کرتی ہے تیری ذات کبھی بات خدا سے، بی بی مرکز ہے، یہی بات تمام ہو رہی ہے۔ محدثہ بی بی کا لقب ہے، اور ملتی ہے محمد کو شفا تیری قصہ سے۔ انی اجد فی بدنی ضعفا، ابھی تو عزیز قصہ کا ذکر کیا، اے بیٹی میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں، ایتینی بالکسائل یمانی، تو چادر یمنی تو دیجیے گا مجھے۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ اگر آپ کو ضعف محسوس ہو رہا ہے تو آپ طبیب کے پاس جائیے گا، آپ در فاطمہ پہ کیوں آئے؟ پتہ چلا نبوت کو بھی جب ضعف محسوس ہو تو شفا ملتی ہے بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کے در سے۔ جی توجہ ہے آپ کی بات اپنے ایک منزل پر بھی ہے، اور ایک عجب روحانی کیفیت بھی محسوس ہو رہی ہے مجلس میں۔ ذکر بی بی فاطمہ کا صدقہ ہے، کرتی ہے تیری ذات کبھی بات خدا سے تو ملتی ہے محمد کو شفا تیری قصہ سے، تو راضی نظر آتے ہیں علی تیری رضا سے، اور حسنین بھی بنتے ہیں سخی تیری عطا سے، حسنین بھی بنتے ہیں سخی تیری عطا سے، اور زینب بھی ہیں پاکیزہ تیری پاک رضا سے نا، اور بن جاتا ہے عباس بھی بس تیری دعا سے، بن جاتا ہے عباس بھی بس تیری دعا سے۔ تو ہم اور آپ اس پورے سلسلے میں کہاں ہیں؟ ابھی میں عرض کرتا ہوں ہماری کوئی اوقات نہیں، انہوں نے ہمیں محروم نہیں رکھا۔ جی دیکھیں شجرہ طیبہ کا آپ نے ہمیشہ سنا ہے نا، تو حضور نے اس کی تفصیل بیان کی کہ انا اصلھا، اس شجرہ طیبہ کی جڑ میں ہوں، وعلی فرعھا، علی اس کا تنا ہے، اور فاطمہ وہی العنصر الشجرۃ التی اصلھا رسول اللہ وفرعھا امیر المومنین، جڑ سے شاخوں تک جو قوت پہنچتی ہے وہ ایک عنصر ہے درخت میں، وہ جوہر ہے، وہ بی بی فاطمہ ہے۔ والائمۃ اغصانھا، حضور نے فرمایا کہ آئمہ اس درخت کی شاخیں ہیں،
یعنی امام جعفر صادق اس درخت کی شاخ ہیں، امام موسیٰ کاظم باب الحوائج اس درخت کی شاخ ہیں، مولا باقر علیہ السلام، مولا رضا علیہ السلام، مولا تقی الجواد علیہ السلام، مولا امام النقی حسن عسکری علیہ السلام، حضرت حجت اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف، اس درخت کی شاخ ہیں تمام ائمہ. اور ہم کیا ہیں؟ وَشِیعَتُنَا وَرَقُهَا، کہ ہمارے شیعہ اس درخت کے پتے ہیں. اللہ اکبر. یہاں تک کہ مولا نے فرمایا کہ جب کبھی ہمارے چاہنے والے کے یہاں کسی بچے کی ولادت ہو فَتَوَرَّقْ وَرَقَةٌ مِّنْهَا، اس میں ایک پتے کا اضافہ ہو جاتا ہے. یعنی ہر بچہ جو مومن کے یہاں آئے وہ درخت کا پتہ ہے شجرہ طیبہ کے. سبحان اللہ. تو جو ہے آپ کی شجرہ طیبہ کی درخت کا پتہ ہے ہر مومن. ایک سوال کر رہا ہوں آپ سے، اور یہ بزرگوں کے لیے تو نہیں، وہ تو سوال جوانوں کے لیے ایک پیغام بھی ہو جائے گا. آپ دور سے درخت کو دیکھتے ہیں تو جڑ کو دیکھتے ہیں یا پتوں کو پہلے دیکھتے ہیں؟ پتوں کو دیکھتے ہیں نا دور سے. دیکھیں ہے سب کچھ جڑ کی وجہ سے، جڑ نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن آپ دیکھتے ہیں پتے کو. اس لیے مولا نے فرمایا کہ دیکھو لوگ ہمیں نہیں دیکھیں گے، دنیا تمہیں دیکھے گی. تو کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا. دیکھو جب دنیا تمہیں دیکھے گی نا تو ہمارے لیے باعث زینت بننا، باعث شرم و حیا نہ بننا. اس لیے کہ جب دنیا دیکھے گی نا تو اہل ضروری نہیں کہ ہر ایک بہار و انوار جا کے پڑھے گا، اصول کافی جا کے پڑھے گا، کوئی غیر. وہ تو شیعہ کو دیکھے گا اور کہے گا ان کا مذہب یہ ہے. امام نے کہا دیکھو لوگ درخت کے پتوں کو دیکھیں گے، تمہیں دیکھیں گے، ہمارا فیصلہ کریں گے. ایسا نہ ہو کہ ہمارے لیے باعث شرم بن جاؤ. اپنا عمل کردار ایسا رکھنا کہ ہمیں ہمیشہ باعث زینت بننا کہ جب شیعہ ایسا ہے تو علی کیسا ہوگا، جب غلام ایسا ہے تو مولا کیسا ہوگا. تو اب ہم جڑے ہوئے ہیں اس درخت کے پتے کی صورت میں. بات پہنچ رہی ہے؟ سنیے گا پھر. کرتی ہے تیری ذات کا ہم کرتی ہے تیری ذات کبھی بات خدا سے، ملتی ہے محمد کو شفا تیری قصہ سے، راضی نظر آتے ہیں علی تیری رضا سے، حسنین بھی بنتے ہیں سخی تیری عطا سے، زینب بھی ہے پاکیزہ تیری پاک رضا سے، بن جاتا ہے عباس بھی بس تیری دعا سے. تو ہم خوش ہیں کسی سے تو فقط تیری خوشی پہ. موضوع سمٹ رہا ہے اگر آپ میرے ساتھ ہیں تو. بھائی اس میں پوری ولایت بھی ہے، برات بھی ہے. ہم اسی کو رضی اللہ کہیں گے جیسے بطول راضی ہے. جی ہم خوش ہیں کسی سے، کرتی ہے تیری ذات، پھر سے کہہ رہا ہوں بات خدا سے، ملتی ہے محمد کو شفا تیری قصہ سے، راضی نظر آتے ہیں علی تیری رضا سے، حسنین بھی بنتے ہیں سخی تیری عطا سے، زینب بھی ہیں پاکیزہ تیری پاک رضا سے، بن جاتا ہے عباس بھی بس تیری دعا سے. تو ہم خوش ہیں کسی سے تو فقط تیری خوشی پہ، اور جس سے تو ناراض ہو لعنت ہو اسی پہ. یہ پورا دین یہاں آ گیا.